अज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन कसीरा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई तारिक मलिक। आज दिन है जुमातुल मुबारक, तारीख़ है जनाब 17/3/2023, दिन है जुमातुल मुबारक का, और किताब है रिज़्म हक़ व बातिल, जिसकी आज किस्त नंबर 90 आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। आज का मौजू है जी रुस्तम की शिकस्त। आगाज़ करते हैं। कई घंटों से बराबर जंग हो रही थी, बेतकान बेकार, और अब जबकि रात के मुसाफिर तारे भी आंखें मूंदने लगे थे, सिलसिलाए हर्बो ज़र्ब जारी था, बल्कि जंग का हुमहुमा बढ़ रहा था। हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो सख्त बेचैन थे, बीमार थे और मैदान जंग में कूद पड़ने के काबिल न थे। और इधर लड़ाई का ये हाल था कि जानबाज एक दूसरे से गुथे हुए थे। कुछ मालूम ना होता था कि किसका पल्ला भारी होगा। मुसलमान जान बेचकर लड़ते थे, लेकिन किस्मत का हाल कुछ खुलता न था। इसमें हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो किसी समय, इसी लम्हे हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो बिस्तर से उठे और बारगाहे इज़्ज़ी में सरबसजूद हो गए। दूर पस मंज़र में सलाह जंग की झनकार और घोड़ों की टाप के सिवा कुछ सुनाई न देता था। ये बात क़यामत की रात थी, और ये रात क़यामत की रात थी। तारीख़ ने इसे लैलतुल हरीर का नाम दिया था, लैलतुल हरीर का नाम। इस रात हज़ार बरस पुराना तिलिस्म टूट रहा था, और इस अजीम तिलिस्म की खाकस्तर से एक नई तहजीब का सूरज तुलू हो रहा था। हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने दुआएं मांगकर सजदे से सर उठाया तो पो फटने के आसार नुमायां हो रहे थे, और दूर मैदान रिज़म से हज़रत काका रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की आवाज़ आ रही थी, जो रिजस पढ़ रहे थे। मतलब था, हमने गिरोह के गिरोह तलवार के घाट उतार दिए, हम दुश्मन का मुंह तोड़ देंगे, हरीफों के सर फाड़ देंगे। अजीम गनीम जब तक मौत की नींद न सो गया, मैं इसे ललकारता रहा। अल्लाह मेरा परवरदिगार है और मुझे उसी का सहारा दरकार है। हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो मुजीबुद्दावात थे। हज़रत काका की आवाज़ साफ आ रही थी, साफ सुनाई दे रही थी। अल्लाह ने उनकी सुन ली थी कि अब नुसरत इलाही से मुजाहिदों का पल्ला भारी हो रहा था। सूरा इब्राहीम में इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं बहुत ज़्यादा नेमत दूंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब बड़ा सख्त है। पैके सहर के साथ मुसलमानों के लिए नवीद मुसरत आई। कादसिया की लड़ाई के चौथे दिन सूरज निकला तो मुसलमानों के सिपा सलार आला ने सुना कि हज़रत काका
رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکارتے پھر رہے ہیں، ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی، ذرا صبر کرو پھر حملہ کرنا۔ دوستو یاد رکھو، فتح صبر و تحمل کے ساتھ ہوتی ہے۔ آج سورج کے سر پر پہنچتے پہنچتے انشاءاللہ فتح کا پرچم تمہارے ہاتھ میں ہوگا۔ امت کو یہ پیغام دے کر کا جنگی جوڑ توڑ میں لگ گئے۔ رات بھر لڑتے بازو چھل ہو چکے تھے۔ پچھلا تمام دن بھی رن گن میں ہی گزرا تھا، مگر واہ رے واہ اللہ والے، مگر ان کا دم خم ابھی بھی کسی سے کم نہ تھا۔ کچھ بہادروں اور سرداروں کو جمع کر کے حضرت کا گویا ہوئے فرمانے لگے، میرے ساتھ آؤ، رستم جب تک زندہ ہے جنگ کا قطعی فیصلہ نہ ہوگا۔ چلو دشمن کے اس کام کو لپیٹ کر ڈھا دیں، یہ مارا جائے تو پھر اجمی فوج کچھ نہیں۔ کتنا صحیح فیصلہ تھا، اور اللہ نے اس کمانڈر کی دوربینی کو کیسی دولت سے مالا مال فرما دیا تھا۔ اللہ کی یہ دین ہے، اللہ کی دین ہے، وہ جسے دے دے۔ دیکھتے ہی دیکھتے قبائل کے سردار اپنے اپنے جنگجو آور اور جنگ آزما لیے آگے بڑھے۔ اجمی فوج بھی چھوڑ رہی تھی۔ یہ لوگ کچھ اس تیزی سے حملہ آور ہوئے اور کچھ اس رنگ ڈھنگ سے دشمن پر ٹوٹ پڑے کہ اجمی فوج کے دونوں بازو کمزور پڑ گئے۔ مجاہدین نے دبا کر اب جو آگے بڑھے تو رستم کے قلبے لشکر کا راستہ ان کے لیے کھل گیا۔ یہی تو موقع تھا جس کے انتظار میں اللہ کے سپاہیوں نے آنکھوں میں رات کاٹی تھی۔ حضرت کا رضی اللہ تعالیٰ پکارے، جیالو، دشمن پر میدان جنگ تنگ ہو گیا ہے، سمٹ کر آؤ، مل کر بڑھو، رستم پہ ٹوٹ پڑو۔ جانے اس جواں مرد کی آواز میں کیا جادو تھا کہ جوانانے جرس جھکڑ کی طرح چلے اور زالوں کی طرح رستم کی رکاب کی فوج پر جا گرے۔ رستم اپنے تخت رواں پر بیٹھا بڑی آن بان سے احکامات صادر کر رہا تھا۔ دھاوا اب اس کی سمت ہو گیا تھا۔ وہ یلغار تھی، وہ پیکار کہ ہواؤں نے کہ سواروں نے نیزے پھینک دیے، گھوڑے چھوڑ دیے، پیادوں کے ساتھ مل کر تلواریں سونت لیں۔ ایسا رن پڑا کہ معلوم ہوتا تھا جیسے تلواروں کا میہ برس رہا ہے۔ کوئی پھل کوئی ہاتھ ایسا نہ تھا جس پر چھالے نہ پڑ گئے ہوں۔ تلواریں کام کی نہ رہیں، کند ہو گئی۔ بہادروں نے جنگا مشتی شروع کر دی، یعنی ہاتھ سے لڑنا شروع کر دیا۔ حریفوں کے گلے دبوچ لیے اور اٹھا کر انہیں پٹکنا شروع کر دیا۔ قیس بن شکو، اشت بن قیس، ابن سعدی کرب، ابن زی ابردین نے دیکھا کہ حضرت کاکا ان کے ساتھ چومکھی لڑائی لڑ رہے ہیں، تو اپنے اپنے قبیلوں سے پکار کر کہا کہ دیکھو یہ لوگ اللہ کی راہ میں ہم سے آگے بڑھ رہے ہیں، چلو کہیں ہم پیچھے نہ رہ جائیں۔ حکم کی دیر تھی کہ اب اور بھی بہادر رستم کے تخت رواں کی طرف جھپٹے۔ اب تو تلواروں کی آنچ
ایسی تیز ہوئی جیسے سورج سوا نیزے پہ آ گیا ہو۔ ویسے یہ دن بھی بڑا سخت گرم اور گرد و غبار کی وجہ سے تیر و تار تھا، تیرا و تار تھا۔ ہرمزان اور فیروزان میمنے اور میسرے کے برابر کب کے پیچھے ہٹ چکے تھے۔ ناظرین دوستو، یہاں پر قسط نمبر 90 کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلا جمعۃ المبارک اللہ کی توفیق اور آپ سب کی دعاؤں سے قسط نمبر 91 کے ساتھ 91 کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گا۔ تب تک اپنے بھائی طارق ملک کو دیجیے گا اجازت، اور جاتے جاتے آپ سے ایک اپیل، ایک التماس، ایک ریکویسٹ، وہ یہ ہے کہ ایک تو میرے ابتدا چینل کو آپ سبسکرائب کیجیے گا، دوسرے پروگرام کو شیئر کیجیے گا اور لائک کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس بھی ضرور دیجیے گا۔ میرا یہ چینل آپ کو فیس بک پہ بھی نظر آتا ہے اور یوٹیوب پہ بھی آپ کو یہ نظر آتا ہے۔ تو جاتے جاتے آپ سے ایک درخواست، ایک ریکویسٹ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ السلام علیکم کو عام کرو تاکہ سلام پھیلے۔ تو مجھے امید ہے، اور آج کل ایک اور چیز میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں السلام علیکم، دوسرا بھی کہہ رہا ہوتا ہے السلام علیکم۔ نہیں، اگر ایک کہے السلام علیکم، دوسرا کہے وعلیکم السلام، بلکہ اگر زیادہ کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو 30 نیکیاں اس کے حصے میں آ جائیں گی، جبکہ قیامت والے دن کوئی ایک نیکی آپ کو نہیں دے گا۔ طارق ملک کو دیجیے گا اجازت، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعۃ المبارک آپ سے ملاقات ہوگی اس پروگرام میں، اور درمیان میں میرے یہ پروگرام آپ کچھ دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔